کیا آپ جانتے ہیں کہ جو بچہ دریا میں بہا دیا گیا وہی بچہ ایک دن فرعون کے تخت کو ہلا دینے والا نبی بن گیا؟ یہ کہانی ہے تقدیر، صبر اور اللہ کی مدد کی۔ فرعون کا خوف اور بنی اسرائیل پر ظلم۔ مصر کا بادشاہ فرعون خود کو خدا کہتا تھا۔ اسے ایک خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچے پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کرے گا۔ خوف میں آ کر اس نے حکم دیا بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ پورا مصر خون اور ظلم سے بھر گیا۔ حضرت موسی کی پیدائش اور دریا میں بہایا جانا۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں وحی ڈالی، بچے کو صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو، ہم اسے واپس لوٹا دیں گے۔ ماں کے آنسو بہتے رہے، لیکن اللہ پر یقین غالب آیا۔ فرعون کے محل میں پرورش، دریا کا پانی صندوق کو فرعون کے محل تک لے آیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا اور بولیں، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یوں جس بچے کو فرعون مارنا چاہتا تھا وہی بچہ اسی کے محل میں پلا، ایک غلطی اور مصر سے فرار۔ جوانی میں حضرت موسی نے ایک دن ایک مظلوم بنی اسرائیلی کو بچانے کے لیے غلطی سے ایک کپتی کو مار دیا۔ جب بات پھیل گئی تو حضرت موسی کو مصر چھوڑنا پڑا۔ وہ اکیلے خوف میں مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین میں قیام اور شادی۔ مدین میں حضرت موسی نے 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ ان کے والد حضرت شعیب نے حضرت موسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور کئی سال تک وہیں قیام کیا۔ یہ تھا سکون کا وقت، لیکن اصل مشن ابھی باقی تھا۔ کوہ طور اور نبوت کا عظیم لمحہ۔ ایک رات واپسی کے سفر میں حضرت موسی نے کوہ طور پر آگ دیکھی۔ جب قریب گئے تو آواز آئی، اے موسی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہاں انہیں نبوت عطا ہوئی، لاٹھی کا معجزہ ملا، ہاتھ چمکنے لگا۔ اللہ نے حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کی طرف سفر۔ حضرت موسی نے دعا کی، اے اللہ، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور دونوں بھائی مصر فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ حصہ 8۔ فرعون کے دربار میں حق کا اعلان۔ دربار میں پہنچ کر حضرت موسی نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون ہنسا، انکار کیا، لیکن جب لاٹھی سانپ بن گئی اور جادوگر ایمان لے آئے تو سچ سب پر واضح ہو گیا۔ یہی وہ سفر تھا جس کے بعد سمندر پھٹا، میں بنی اسرائیل آزاد ہوئے، ایسا اور فرعون غرق ہوا۔ سبق: اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ مکمل کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ پر یقین